اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورہ شعراء مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 26واں ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کو 47ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ مکی دور میں غالب رائے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے کچھ بعد اس سورت کے نزول کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی میں مسلمان ہوئے ہیں، نبوت کے 6 سال میں، تو اس کے کچھ عرصہ بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا ربط گزشتہ سورت کے ساتھ، اس سے پہلی جو سورت تھی سورۃ الفرقان، اس کے اندر 3 دفعہ دعوی تبارک ذکر کیا گیا تھا اور اس کے لیے عقلی دلائل آئے تھے، 11 عقلی دلائل۔ نقلی دلائل وہاں پر صرف تخویف دنیاوی کے نمونوں کے ضمن میں آئے تھے، 7 نمونے آئے تھے تخویف دنیاوی کے، تو ان کے ضمن میں نقلی دلیل بھی بن جاتی تھی، لیکن بہرحال بنیادی طور پر وہ تخویف کے نمونے تھے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الشعراء، اس کے اندر نقلی دلائل قصداً آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کا عام طور پر طرز یہی ہے کہ اگر ایک سورت کے اندر عقلی دلائل آئیں تو اگلی سورت میں نقلی دلائل آ جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ شعراء ہے اس کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ صرف ایک آ رہی ہے اور نقلی دلائل جو ہیں وہ 7 آ رہے ہیں۔ یہ ربط جو ہے یہ ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ان کا بتلایا ہوا ربط ہے، جو کہ پوری صورت سے متعلق ہے، پچھلی پوری صورت کے ساتھ۔ یہاں پر ایک دوسرا ربط میرے نانا محترم شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کا بتلایا ہوا ربط، انہوں نے کہا کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ رب العزت کی صفت الحی الذی لا یموت، اس کا ذکر کر کے اللہ کے اوپر توکل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہ جو سورہ شعراء ہے اس کے اندر بار بار اللہ رب العزت کی صفت العزیز الرحیم وہ بار بار آئے گی، اور بار بار اس کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت کی آیت نمبر 217 میں پھر اللہ رب العزت جو کہ العزیز الرحیم ہیں تو ان کے اوپر توکل کی دعوت دی جائے گی۔ پہلے صفت الحی الذی لا یموت کے ذریعے توکل کی دعوت دی گئی، اب العزیز الرحیم ثابت کر کے توکل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آیت نمبر 220 جو ہے اس کے اندر اللہ کے سمیع و علیم ہونے کا تذکرہ آئے گا، اور وہ جو سمیع و علیم ہونا ہے اس کو اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ النمل میں پھر ثابت کیا جائے گا۔ یہ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کا بتلایا ہوا
ایک ربط ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کا جو یہ ربط ہے تو یہ پوری صورت کے ساتھ نہیں بنتا، بلکہ کسی حد تک جزوی بنتا ہے، اگرچہ ایک مرکزی مضمون کے حوالہ سے ہی ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا ایک اور ربط کہ سورۃ الفرقان جو ہے اس کی آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ دعوت الی التوحید ہونے کے باوجود تم نے تکذیب کی ہے تو عنقریب جو ہے وہ چمٹنے والا عذاب جو ہے وہ آ جائے گا، فسوف یکون لزاما۔ اب یہ جو سورۃ الشعراء ہے تو اس کے اندر عذاب دنیاوی کے کچھ نمونے بیان کر کے واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، ان کے اوپر بھی ہلاکت آئی، تو تم بھی اگر تکذیب کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر بھی ہلاکت آ سکتی ہے۔ تو یہ 3 ربط ہو گئے، ایک حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی طرف سے اور 2 حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی طرف سے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے پہلے رکوع میں تمہید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے، زجر ہے، تخویف دنیاوی ہے، دلیل عقلی ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر کر کے 3 شبہات کا جواب ہے۔ باقی جو ساری سورت ہے اس کے اندر تخویف اور دلائل نقلیہ ہیں۔ دلائل نقلیہ جو ہیں وہ کل 7 آ رہی ہیں، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر تخویف اخروی ہے اور باقی 6 کے اندر تخویف دنیاوی ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ ہو گیا۔ تا سین میم حروف مقطعات ہیں جن کا معنی جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تفصیلی بات میں پہلے کر چکا ہوا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر سنانے والی کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک، یہاں پر تلک آیات الکتاب المبین کا لفظ آیا ہے۔ قرآن حکیم کی بعض صورتوں کی شروع میں کتاب کی صفت حکیم آتی ہے اور بعض صورتوں کی ابتدا میں کتاب کی صفت مبین آتی ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا میں کتاب کی صفت حکیم آئی ہو ان کے اندر عقلی دلائل کا بیان زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ نقلی دلیل آ جائے تو آ جائے، زیادہ عقلی دلائل کا بیان ہوتا ہے۔ اور جن صورتوں کے شروع میں کتاب کی صفت مبین آتی ہے تو وہاں پر عموماً نقلی دلائل زیادہ آتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں بھی ابھی میں نے خلاصہ میں بتلایا کہ 7 نقلی دلائل آئیں گے۔ تو عقلی دلیل جو ہے کتاب مبین جہاں پر آیا ہو تو وہاں پر کوئی اکا دکا آ جائے تو آ جائے، زیادہ تر نقلی دلائل آیا کرتے ہیں۔ لعلک باخع نفسک، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے کوئی ایسا نشان اتار سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، پھر یہ سر بھی اٹھانے کے قابل نہ رہیں اور یقیناً مان ہی لیں۔
لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، ہم نے زبردستی نہیں منوانا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر اس میں زبردستی منوا لینا ہے تو یہ دارالامتحان تو کوئی نہ رہا، تو اس لیے یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ تو چونکہ یہ دارالامتحان ہے تو دارالامتحان میں نبی آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے، ان کو ایمان پر لے آنا یہ آپ کا کام تو ہے کوئی نہیں، تو یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوا کریں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ زجر نہیں آتی ان کی طرف سے کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نئی، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ مگر یہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ذکر کی صفت جو ہے محدث آئی ہے کہ نئی بات، نئی نصیحت۔ میں نے اس کے متعلق پہلے بھی ایک دن بات کی کہ قرآن حکیم ازل سے موجود ہے، تو پھر جو بھی قرآن حکیم کے اندر نصیحتیں وہ بھی ازل سے ہیں، تو پھر یہ نئی نصیحت کیا ہوا؟ تو نئی ہے لوگوں تک پہنچنے کے لحاظ سے نئی۔ ویسے تو قرآن حکیم ازل سے موجود ہے لیکن لوگوں کے لیے وہ چیز نئی ہوتی ہے۔ فقد کذبوا تخویف دنیاوی پس تحقیق انہوں نے تکذیب کی ہے، تو عن قریب ان کے اوپر وہ خبریں آئیں گی کہ جن کے ساتھ یہ ہنسی کر رہے ہیں، یعنی عذاب کے نام پر یہ تمسخر کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، کیسے ہو آپ عذاب بولتے رہتے ہو، آتا تو ہے کوئی نہیں، لیکن عن قریب جو ہے وہ اس عذاب کے حوالہ سے خبریں آئیں گی۔ اولم یرو الی الارض دلیل عقلی میں نے کہا تھا ایک ہی آ رہی ہے، 7 نقلی دلائل آ رہے ہیں۔ اولم یرو الی الارض کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کو کہ کتنی ہم نے اس میں اگائی ہیں عمدہ چیزیں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور لیکن اکثر ان کے مانتے نہیں ہیں۔ نشان تو بڑے آ رہے ہیں لیکن ضد ہے، ہٹ درمی ہے، عناد ہے، اس لیے مانتے کوئی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ زبردست ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے پکڑ کر لے، لیکن رحم بھی کرنے والا ہے نا، تو اس لیے ڈھیل دیے جاتا ہے۔ یہ العزیز الرحیم کا جو لفظ ہے یہ بار بار جو ہے وہ آئے گا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر 1۔ دلیل نقلی نمبر 1، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اور جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جائیے جو کہ فرعون کی قوم ہے، اَلَا يَتَّقُونَ کیا ان کو ڈر نہیں آتا؟ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي اور میرا سینہ بھی تنگ ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان بھی نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون ہارون کی طرف پیغام بھیج دے۔ یضیق صدری ہر بندے کی ایک اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے مزاج کے اندر جذباتیت بہت زیادہ تھی، جلدی جو ہے وہ غصہ آ جانا۔ تو اب جس وقت دعوت کا کام کرنا ہے اور مقابلے میں اگر لوگوں کی طرف سے جلدی ایمان کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی بلکہ مخالفتیں ہوں گی تو پھر میرا دل تنگ ہوگا۔ تو میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانے والا حضرت ہارون کو بھی یا اللہ مقرر کر دیجئے تاکہ جو ہے وہ میرے ساتھ معاونت ہو جائے۔ پھر میری زبان بھی پوری طرح جو ہے وہ نہیں چلتی، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ لکنت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کسی حد تک تھی۔
لیکن کئی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لکنت عیب ہے اور نبی کی زبان میں عیب نہیں آ سکتا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لکنت ہمیشہ عیب نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ تتلا کر بات کرتا ہے تو کیا آپ کو وہ عیب والا لگتا ہے یا اس پر پیار آتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے نبی کے اوپر، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان میں بھی ایسی تتلاہٹ پیدا کر دیں کہ جس کے اوپر بجائے عیب محسوس ہونے کے الٹا پیار آئے؟ ویسے بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا ان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اگر ایک بچے کی تتلاہٹ پر لوگوں کے اندر میلان پیدا کر سکتے ہیں تو ایک نبی کی تتلاہٹ جو ہے اس کے اندر بھی میلان پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر نبی کی تتلاہٹ ایسی ہے کہ جس سے لوگوں کو محبت پیدا ہوتی ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا جی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کو پیغام بھیج دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یا اللہ میں نہیں یہ کام کر سکتا، مجھے جو ہے وہ اجازت دیجئے اور حضرت ہارون کو نبی بنا دیجئے، یہ نہیں مراد۔ القرآن یفسر بعضاً بعضا، قرآن بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ میرا وزیر کے طور پر ان کو بھی جو ہے وہ میرے ساتھ لگا دیجئے، میرے کام بٹانے والے کے طور پر ان کو میرے ساتھ لگا دیجئے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ اچھا جی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے ذمہ ایک الزام بھی ہے کہ میں نے ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، نادانستگی میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ کالا، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جاؤ تم دونوں، تمہاری وہ دعا جو ہے وہ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا فیصلہ تو ازل سے ہی ہے، لیکن بظاہر وہ آپ کی دعا کا مصداق بن کے تو وہ نبی بنائے گئے ہیں۔ تو اب دونوں جاؤ ہمارے، اچھا جی، ہمارے نشان لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے، یعنی تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ جاؤ فرعون کے پاس، جا کے اس کو کہو کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں جہانوں کے رب کی طرف سے، وہ خود اپنی ربوبیت کا دعوے دار ہے، تو تم جا کے کہو کہ رب العالمین کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے ہیں، تاکہ اس کی ربوبیت کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر ضرب پڑے۔ ان ارسل معنا، ایک تو یہ کہ توحید کا اظہار کرو اس کے سامنے جا کے، اور رب العالمین کا اس کو تعارف کرواؤ کہ تم کون ربوبیت کے دعوے کرنے والے ہو، جہانوں کا رب ہے جس نے کائنات بنائی ہے، ہم کو اس نے بھیجا ہے۔ اور ساتھ اس کو فرعون کو یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ کالا، فرعون کہنے لگا،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، فرعون کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تو نے ہمارے ہی درمیان بچپن میں پرورش نہیں پائی ہے، اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال رہا ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو رب کہتا ہوں، انا ربکم الاعلی کہتا ہوں، کوئی اور تو میری ربوبیت کا انکار کرے تو کرے، تو خود ہمارے خاندان کی پرورش میں رہا ہے، اور آج تو ہی اٹھ کے ہماری ربوبیت کا انکار کرنے لگ گیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا کہ جو تو نے کیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرہ ہے یا تو انکار کرنے والا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر معنی کریں ناشکرہ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ دیکھ تیری پرورش ہم نے کی تھی، ہمارے درمیان تو رہا تھا، تمہارے اوپر احسان تھے، تیرے اوپر احسان تھے، اس کے باوجود تو ایسا ناشکرہ کہ ہمارا ہی بندہ مار کے بھاگ گیا تھا۔ اور اگر دوسرا معنی کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا انکار کرنے والا معنی کریں کہ تو نے ایک کام کیا تھا کہ ہمارا بندہ مارا تھا، لیکن آج تو اس کام سے انکار کرے گا۔ آج میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو نے بندہ مارا، تو نے کہہ دینا کہ کوئی نہیں مارا میں نے، تو آج انکار کرے گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے انکار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ فعلتها اذن، ٹھیک ہے میں نے وہ کام کیا تھا۔ وانا من الظالین، وہ مجھ سے ایک چوک ہو گئی تھی، دانستہ میں نے کوئی نہیں مارا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک مکے سے اس نے مر جانا ہے۔ ففررت منکم، پھر میں تم سے بھاگ گیا تھا کیونکہ مجھے تمہارا ڈر ہوا۔ فوہب لی ربی حکما، پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا اور اس نے مجھے رسول بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو تو کہہ رہے نا کہ بڑے احسانات تھے، پھر بھی تو ہمارا بندہ مار کے بھاگ گیا تھا، کون سا احسان تو بات کر رہا ہے؟ یہی احسان ہے تیرا کہ جو تو میرے اوپر کر رہا ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنائے رکھا، میرے خاندان کو سارے کو غلام بنائے رکھا، ان کو اذیتیں دیتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، تو مجھے مجبوراً اپنے گھر میں تو نے پالا، تیری بیوی نے جو ہے وہ تجھے مجبور کر دیا تھا، تو نے مجھے پالا، تو اس پہ احسان کیا رکھ رہا ہے؟ میرے سارے خاندان کو تو نے تکلیفیں دیے رکھی ہے۔ قال فرعون کہنے لگا، وما رب العالمین، یہ جو تم شروع میں کہہ رہے ہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، رب العالمین کیا ہوتا ہے معاذ اللہ؟ قال رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں سے فرعون کہنے لگا، اس کی باتیں سنتے ہو؟ الا تستمعون، کیا تم اس کی باتیں نہیں سنتے؟ کتنی عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ جی آسمانوں کا رب، زمین کا رب۔ آسمان زمین کو بلا رب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود سے قائم ہیں، ان کو ربوبیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، ربکم و رب آبائکم الاولین، چل تمہاری یہ بات اگرچہ ہے غلط کہ آسمان زمین تو خود ہی قائم ہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے اگر میں ان کو مان بھی لوں تو تمہارا بھی تو وہ رب ہے، تمہارے پہلے آبا کا بھی تو وہ رب ہے، تم خود پیدا نہیں ہوگے، اس نے پیدا کیا ہے، تمہارے آبا کو بھی اس نے بنایا تھا۔ قال، کہنے لگا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول کا دعویٰ کرنے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے، میں تو خود آنا ربکم الاعلی، میں تو خود رب ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی رب اللہ ہے، تو یہ تو مجنون ہو گیا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ آنا ربکم الاعلی، سلطنت کتنی سی ہے تیری؟ صرف ملک مصر ہی ہے نا جس کے اوپر تو یہ دعویٰ کیے بیٹھا ہے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں کہ جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، تیری کتنی سی سلطنت ہے؟ چند میل یا چند 100 میل، تو اس کے اوپر تو اتنا اترا رہا ہے، باقی ساری جو زمین ہے اس کا پھر کون رب ہے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق کا بھی رب، مغرب کا بھی رب، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرو۔
تم میری ہر بات کا الٹا جواب دے رہے ہو، عقل کرو تو تمہاری ربوبیت حقیقت میں تو کوئی نہیں ہے۔ قال، اب جس وقت فرعون نے سمجھا کہ دلائل تو ان کے پاس زیادہ ہیں، میں دلائل میں تو مقابلہ کر کوئی نہیں سکتا، تو کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا نا تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اگر میں تیرے پاس کوئی کھلا نشان لے کے آؤں تو بھی؟ کہنے لگا کہ لے آ پھر کوئی کھلا نشان اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اسی وقت ایک واضح اژدہا بن گئی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا سفید نظر آ گیا، نظر آنے والوں کے لیے ہو گیا۔ قال للملئ حولہ، اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ یہاں پر ہے کہ قال للملئ حولہ، قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پر ہے قال الملأ من قوم فرعون، آگے مقولہ جو ہے وہ دونوں جگہ پر یہی ہے کہ یہ بڑا جادوگر ہے، پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ تو بات یا فرعون کی ہے سرداروں سے یا سرداروں کی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر کہا ہے سرداروں کی بات ہے یہ، اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی بات ہے۔ اصل معاملہ ہے کہ یہ سب کی ان کی مشترکہ بات ہے، سرداروں اور فرعون نے سب نے مشترکہ بات یہ کہی کہ یہ ایک بڑا جادوگر ہے۔ اب جب سب کی ایک مشترکہ بات ہے تو کبھی اس کو سب کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کبھی صرف ان کے سردار کی طرف فرعون کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکالے اپنے جادو سے، تم جو ہے تمہاری زمین سے، پس تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالو، کہنے لگے اس کو ڈھیل دے اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیج شہروں کے اندر جمع کرنے والے، لائیں گے وہ تیرے پاس ہر پڑھا لکھا جادوگر۔ پس جادوگر اکٹھے کیے گئے ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک، ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر۔ وکیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہا کہ کیا تم بھی اکٹھے ہوتے ہو؟ تو سارے اکٹھے ہو گئے، شاید کہ ہم جادوگروں کی راہ پکڑیں اگر وہ غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، جس وقت وہ جادوگر آ گئے فرعون سے کہنے لگے کہ کیا ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی اگر ہم غالب آ گئے؟ یعنی تیرے کرتوت سانوں پتہ ہے کہ تو زبردستی کام کروانا ہے تو بعد تنخواہ دینا ہونا ہے، تو ہونے مقابلے دا وقت ہے تے پہلے اجرت کو یہ وعدہ کر کے دیں گا تو پھر اسی جڑا مقابلے چاہاں گے، انج نہیں آندے سی۔ اللہ واللہ، اب اس وقت اس کو ضرورت ہے نا تو اب اجرت بھی جو ہے وہ مان رہا ہے۔ فلما جاء السحرہ، اچھا جی، کالا نام، کہنے لگا کہ ہاں بلکہ جی صرف اجرت ہی کیا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو تو میں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ اپنے چونکہ مطلب نکالنا ہے نا، مقصد نکالنا ہے، تو ان کو عہدوں کی بھی پیشکش کر دی۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ انہوں نے پہلے پوچھا تھا جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر کہ موسیٰ ہم ڈالیں یا آپ پہلے ڈالو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم ہی پہلے ڈال دو۔ انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کے ساتھ، فرعون کے غلبے کے واسطے سے ہم غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈالی، اچانک اس نے نگلنا شروع کر دیا اس کو کہ جو انہوں نے ایک سمانگ رچایا تھا۔ جادوگر جو ہے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہماری لاٹھیوں کو نگل رہا ہے تو یہ یقیناً معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو جو ہے وہ لاٹھیوں کو نگلتا کوئی نہیں۔ تو وہ سجدے میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے، یعنی ان کو ایسی مغلوبیت ہوئی کہ وہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ قالو، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا اپنی دعوت کے آغاز میں کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں جہانوں کے رب کی طرف سے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ پھر ساتھ ہی کہا رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔
کہیں فرعون جو ہے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ ہم نے اس کو رب العالمین مان لیا ہے، کہ وہ پہلے جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، تو ہم نے اس کو رب العالمین مان لیا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ موسیٰ اور ہارون وہ جس رب کی دعوت دے رہے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہنے لگا تم اس کے اوپر ایمان لائے جبکہ ابھی میں نے تمہیں اجازت بھی کوئی نہیں دی، میری اجازت سے پہلے۔ یہ تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ پہلے ایک چول ماری کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، پھر خیال آیا کہ ایمان میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت کوئی نہیں ہوا کرتی، تو لوگ ایسے کہیں گے کہ میں بیوقوفی مار رہا ہوں۔ پھر ایک اور مار دی کہ یہ تمہارا بڑا ہے، اسی سے تم نے سیکھا ہوا ہے، تبھی جو ہے تم اس کے پیچھے لگے ہو۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو 10 سال بعد جو ہیں وہ آئے ہیں، ان کا ان جادوگروں کے ساتھ تو کبھی تعلق ہی کوئی نہیں رہا، جادوگروں کا تعلق تو میرے ساتھ رہا ہے، تو میں بڑی چول مار بیٹھا ہوں کہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ تمہارا استاد ہے، تو اس کو اب کون مان سکے گا۔ تو اب جو ہے نا وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کی طرف آ گیا کہ ان قریب تم جان لو گے، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، اور میں تم کو سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی ہمارے اوپر چونکہ اب حقیقت واضح ہو گئی ہے، ہم ایمان کی حالت میں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تو شہید کر لے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف پھر کے جانا ہے۔ انا نطمع، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری بخشش کر دے گا، ہماری غلطیاں معاف کر دے گا، اور یہ ہے کہ ہم پہلے ایمان والے ہوں گے، کہ ہم نے اس مجمع میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کا اعلان کر دیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں دیکھ کر کئی اور بھی ایمان لائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسری بعبادی، کہ رات کو لے کے نکل جا میرے بندوں کے ساتھ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے کے لیے افراد بھیج دیے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ، یہ ایک چھوٹی جماعت ہے، قلیل، تھوڑی سی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، اور بے شک ہم ایک بڑی جماعت ہیں کہ جو اپنا تحفظ بھی رکھتے ہیں، بچاؤ بھی رکھتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس ہم نے ان کو نکالا باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت کے مقام سے۔ كَذَلِكَ، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس چیز کا وارث کر دیا۔ دیکھیں، جس وقت جادوگر سجدے کے اندر چلے گئے اور انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا، اب یہ فرعون جو ہے اس نے اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی، مختلف علاقوں کے اندر، جو مختلف سرحدوں پر، مختلف شہروں میں جو فوجی دستے مختلف معاملات کے لیے تعینات کیے ہوئے تھے، ان سب کو بلوایا کہ بنی اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، سب کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی کہ یہ سارے اکٹھے جو ہے وہ غرق ہوں، تو جو ادھر ادھر بھی گئے ہوئے تھے نا، ان سب کو بھی اکٹھا بلا لیا۔ جب ان کو بلا لیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس رات حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس رات جو ہے وہ وہاں سے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آگے سمندر کے اندر جو ہے یہ انہوں نے غرق ہونا ہے اور آپ نے محفوظ جانا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات قاہرہ سے مشرق کی طرف نکلے ہیں، اور مشرق کی طرف ایک بڑا سمندر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ساری زندگی قاہرہ میں گزاری ہے، تو اتنا تو پتہ ہی نا کہ ادھر سامنے جو ہے وہ سمندر ہے، تو جنوب یا شمال یا مغرب کی طرف بھی تو نکل سکتے تھے، سمندر کی طرف ہی کیوں نکلے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ سمندر جو ہے بحیرہ کلزم وہ وائے کی شکل کا، اور اس کی 2 شاخیں ہیں، قاہرہ سے آگے جا کے اس کی یہ جو شاخ خلیج سویز ہے یہ تھوڑی آگے جا کے ختم ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ جہاں یہ شاخ ختم ہو رہی ہے تو اس کے آگے سے میں گزروں گا، تو اس لیے ادھر سے نکلے تھے، مدین والی سائڈ کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ تیزی سے نکلے ہیں
اور دشمن کا خدشہ بھی ہے اس لیے اور تیزی کی ہے، رات کا وقت بھی ہے، تو راستہ بھول کے خلیج سویز کے ساتھ ٹکرائے۔ وہاں پر ایک ایسا گھاؤ ہے کہ اس کے جنوب کی یہ جنوب والی سمت نہیں، شمال والی سمت میں بھی جو ہے وہ پانی بن جاتا ہے اور سامنے بھی پانی بن جاتا ہے، تو وہ اس جگہ پہ آ کے جو ہے وہ پھنس گئے۔ ادھر جو ہے نا وہ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر جا کے تو وہ نکل سکتے تھے لیکن ادھر بھی پانی آیا ہوا ہے۔ اب اس جگہ پہ جو ہے وہ پھنس گئے، تو اس وقت جو ہے اللہ کی مدد آئی اور لاٹھی مارنے سے راستے بن گئے۔ اچھا جی، اورثناہا بنی اسرائیل، فرعونیوں کو، قبطیوں کو ہم نے باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، عمدہ مقامات سے نکالا، ان سے یہ ساری چیزیں چھن گئیں، وہ سارے ہو گئے ہلاک۔ ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ وارث کرنے سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ فرعونیوں کی جو چیزیں تھیں ان کو ہی بنی اسرائیل نے بعد میں لے لیا، ایسی مراد نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس علاقہ سے ہجرت کر کے وادی سینا کے اندر چلے گئے ہیں۔ وادی سینا کے اندر پھر ان کو 40 سال گزارنے پڑے، پھر 40 سال کے بعد بھی انہوں نے جو فتوحات کی ہیں تو وہ آگے فلسطین وغیرہ کی طرف گئے ہیں، وہ دوبارہ ادھر کبھی نہیں آئے ہیں، دوبارہ قاہرہ کی طرف کبھی نہیں آئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر قبضہ کرتے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا، تو یہاں پر چیزوں سے جنس مراد ہے کہ یہ اجناس فرعونیوں سے چھن گئی اور بنی اسرائیل کو یہ اجناس مل گئی۔ یہ مراد نہیں کہ فرعونیوں ہی کا مال ان کو مل گیا، بلکہ فرعونیوں کے پاس پہلے خزانے تھے، اب ان کے پاس خزانے ہو گئے۔ فرعونیوں کے پاس پہلے باغات تھے، اب ان کے پاس باغات ہو گئے۔ یہ نہیں کہ وہ فرعونیوں والے باغات ان کو مل گئے، بلکہ ان کے پاس باغات ہو گئے۔ فرعونیوں کے پاس چشمے تھے، اب ان کے پاس چشمے ہو گئے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس یہ پیچھے لگے سورج کے نکلتے وقت، انہوں نے پیچھا کیا۔ جس وقت دو جماعتیں سامنے ہو گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گے، کہ آگے اب سمندر آ گیا ہے اور پیچھے فرعونی آئے ہوئے ہیں، تو ہم تو پکڑے گے، آگے جاتے ہیں تو سمندر کے اندر چھلانگے مارتے ہیں تو مرتے ہیں، اور نہیں جب مارتے تو پکڑے جائیں گے۔ تو رات کے اندر جو ہیں وہ ان کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ موسیٰ کیا ادھر قاہرہ کے اندر قبریں کم تھیں کہ یہاں پر ہمیں مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غار ثور کے اندر، اور دشمن جو ہے وہ بالکل سامنے آ گیا تھا۔ اب یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ غار پیچھے سے بند ہے، ادھر سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اور غار کے دہانے پر دشمن آیا ہوا ہے۔ جس طرح یہاں پر بھی آگے سمندر ہے، آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں، پیچھے جو ہے وہ دشمن آیا ہوا ہے۔ کیفیت وہاں پر بھی یہی بنی ہے، یہاں پر بھی یہی بنی ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ صرف ایک بندہ ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پورا لشکر موجود ہے، لیکن پورا لشکر بھی جو ہے نا تو وہ اپنی کمزوری دکھا رہا ہے، کم ہمتی دکھا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمت دکھا رہے ہیں۔ اتنی سی بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جہاں پر ان کے پاؤں ہیں، اللہ کے نبی اگر یہاں پر ان کی آنکھیں ہوں تو یہ ہمیں دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہا کہ پکڑے گئے، مارے گئے، کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ فضیحت وغیرہ وہ نہیں کی ہے، کوئی مرثیے نہیں شروع کر دیے، رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا، صرف اتنا کہا ہے کہ جہاں ان کے پاؤں ہیں اگر ان کی آنکھیں ہوں تو اے اللہ کے نبی یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ غار ثور، اللہ کرے کہ آپ سب کو جو ہے وہ بار بار دیکھنا نصیب ہو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ غار ثور جو ہے اس کا جو آگے منہ ہے نا وہ بہت نیچا ہے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے رینگ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ کھلا ہے، اندر بندہ جو ہے آرام سے سکون سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن باہر سے جو ہے نا اندر داخل ہوتے ہوئے وہ کافی تنگ ہے، راستہ کافی نیچا ہے، تو سامنے کو بندہ کھڑا ہو نا تو وہ اندر نہیں دیکھ سکتا،
اندر دیکھنے کے لیے باقاعدہ نیچے جھک کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جس وقت جو قریش ہیں وہ غار ثور کے سامنے آ بھی گئے نا، تو غار کے آگے ایک جالا تن دیا تھا مکڑی نے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ انہوں نے کہا کہ اس غار کے اوپر تو جالا لگا ہوا ہے، اگر ادھر سے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا تو ٹوٹ جاتا، تو بس وہ جالے کو دیکھ کے جو ہے وہ واپس ہو گئے۔ لوگ نبیوں کو مختار کل کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کس سے کر رہے ہیں کہ جو سب سے کمزور چیز ہے، اللہ نے خود اس کے متعلق کہا ہے کہ گھروں میں سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو کمزور ترین چیز سے وہ اعظم المرسلین خاتم النبیین کی حفاظت فرما دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے ذرا تھوڑا سر نیچے ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، غم نہیں کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا لشکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام معنا نہیں کہہ رہے، معیہ کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بندہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت کو جانتے ہیں، اور وہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ معیت الہیہ کی نسبت کی جا سکے۔ معیت الہیہ بہت بڑی چیز ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ میری قوم اس قابل نہیں کہ جس کے ساتھ معیت الہیہ کی نسبت ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر اس قابل ہے کہ معیت الہیہ جو ہے اس کی نسبت صدیق کی طرف ہو سکتی ہے، اس لیے صدیق اکبر کے لیے معنا کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریے، سمندر پھٹ گیا، ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، پانی کے ٹکڑے ادھر ادھر ہو گئے، اور ہم نے اوروں کو بھی وہاں پر قریب کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی، پھر ہم نے دوسروں کو جو ہے اس کے اندر غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشان موجود ہے، اور اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا جو واقعہ تھا، اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے یہ ذکر کیا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو جو رب ہوتا ہے تو وہی برکتیں کرنے والا ہوتا ہے، تو دلیل بن گئی کہ برکتیں دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پڑھ کر سنا ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ کس کی تم پوجا کرتے ہو، وہ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم انہی کے اوپر اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا کہ کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارو، یا تم کو وہ کوئی نفع دیتے ہیں یا وہ کوئی نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ان باتوں کا ہمیں کوئی نہیں پتہ، بس ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے پایا اپنے آبا کو ایسے ہی کرتے، تو ہمارے آبا بڑے عقل والے تھے، وہ کوئی بغیر دلیل کے تو نہیں نا ان کو پوجتے تھے، تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہے تو ہم بھی ان کو پوج رہے ہیں۔ فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، بلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی جن کو پوجتے رہے، وہ تو سارے میرے دشمن ہیں، ایک رب العالمین ہے جو میرا ساتھی ہے، جو میرا حمایتی ہے، میرا مددگار ہے۔ تو یہاں پر بھی رب العالمین کا لفظ آ گیا، تو رب العالمین ہی برکتیں دینے والا ہے۔ کون رب العالمین؟ کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس کے متعلق میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری خطا کو بخشے گا انصاف کے دن۔
یہاں پر ہے ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطا کو بخشے گا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطا تو ان سے ہوتی کوئی نہیں۔ دیکھیں خطا نہیں ہوتی نبی سے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو کام ہیں، دونوں جائز ہیں، ایک زیادہ بہتر ہے ایک کم بہتر ہے۔ جو زیادہ بہتر ہے اس کو کہتے ہیں اولا ہے یہ، جو کم بہتر ہے اس کو کہتے ہیں یہ خلاف اولا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی زندگیوں میں ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اولا کو اختیار کریں، خلاف اولا کو اختیار نہ کریں، اگرچہ وہ بھی جائز ہے۔ انبیاء اپنی زندگیوں میں پوری کوشش یہ رکھتے ہیں کہ صرف اولا کو اختیار کریں، جو کم بہتر ہے اس کی طرف نہ جائیں۔ لیکن کبھی کبھی کسی حکمت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ نبی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس حکمت کی وجہ سے اس وقت ہمیں یہ کم بہتر کو اختیار کر لینا چاہیے۔ خلاف اولا کی طرف کبھی کبھی نبی چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ خلاف اولا کی طرف جاتے ہیں نا، تو پھر دل میں ڈرتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے تو ایک حکمت کی خیال کر کے کم اولا کو اختیار کیا ہے، خلاف اولا کو اختیار کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس حکمت کے باوجود، ان حالات کے باوجود اولا کو اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر تھا، اور ہم سے جو ہے کم اولا کو اختیار کرنے والا معاملہ ہو گیا، تو یہ کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے نبی جو ہے وہ خطِ بخشش مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ ان سے گناہ کوئی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ وہ کم اولا کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی کسی حکمت کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں اختیار کرتے۔ تو پھر بھی وہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل کے اندر سینکڑوں دفعہ استغفر اللہ بول دیا کرتے تھے۔ رب حبلی حکمہ، اے میرے رب مجھے حکم دے اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے سچائی کی زبان رکھ پچھلوں کے اندر۔ یعنی میں نے جو دین کی باتیں لوگوں کو بتلائی ہیں، دین کی یہ سچی باتیں میرے بعد میں بھی لوگوں کو یاد رہیں اور وہ ان کے اوپر عمل کریں۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا مجھ کو نعمت کے باغ کا وارث، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ بھولا ہوا ہے۔ اس کی میں وضاحت تفصیلی جو ہے وہ کر چکا ہوں کہ جب تک ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، تب تک بخشش مانگتے رہے، لیکن جب بتا دیا گیا کہ دل پہ مہر لگ چکی ہے تو پھر بخشش نہیں مانگی۔ اور مجھ کو رسوا نہ کر اٹھائے جانے کے دن، جس دن کے نہ نفع دے گا مال اور نہ ہی بیٹے۔ یہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اٹھائے جانے کا دن کا تذکرہ کیا نا، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت پھر اس دن کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ کہ جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم کے ساتھ، اور جنت جو ہے وہ نزدیک لائی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا گمراہوں سے اینما کنتم تعبدون، جن کی تم بندگی کرتے تھے آج کہاں گے وہ اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندے ڈالے جائیں گے اس کے اندر وہ بھی اور سارے گمراہ بھی اور ابلیس کی ساری جماعت بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں پر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی کے اندر تھے جب ہم تم کو برابر بناتے تھے جہانوں کے رب کے ساتھ، اور ہم کو نہیں بہکایا مگر مجرموں نے۔ پس آج ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوست ہے ہمارے ساتھ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ کاش کہ اگر ہماری ایک دفعہ واپسی ہو جائے نا تو پھر تو ہم ایمان والے ہوں۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ان کے مانتے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، دلیل نقلی نمبر 3، دلیل نقلی نمبر 3، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور غالب روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر آ گئے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین تھے وہ آدم علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، شیس علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، ادریس علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے۔ جٹلایا جو ہے وہ صرف انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہے۔ بعد کے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، تو جٹلایا تو ہے انہوں نے صرف ایک نبی کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو جٹلا دیا، رسولوں کو جٹلا دیا۔ اللہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس مناسبت سے کہ بظاہر انہوں نے یہی صرف حضرت نوح کا انکار کیا ہے، لیکن اصل میں حضرت نوح کا جو انکار کیا وہ ان کی دعوت کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ اس دعوت کو نہیں مانا، اور وہ دعوت جو ہے وہ سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ تو جب دعوت کو نہیں مانا تو گویا کہ سارے نبیوں کو ہی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کا صرف نام تو لیتے ہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن کیا ان کی دعوت مانتے ہیں؟ شیس علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ادریس علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں کہ ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن دعوت کو تو نہیں مانا، تو پھر حقیقتاً سارے نبیوں کو ہی جٹلایا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیمات نسبی لحاظ سے بھائی، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس رسول ہوں، ایمانتی ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت جو ہے وہ تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یہاں پر پھر رب العالمین کا لفظ آ گیا جو کہ واضح کر رہا ہے کہ برکتیں دینے والا جہانوں کا رب ہے، تو دعوے کے لیے دلیل بن رہی ہے۔ اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ رب العالمین، میرے جہانوں کے رب کے ذمہ میری اجرت ہے۔ اللہ کے ذمہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کے ذمہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے ذمے کوئی چیز بنا لیں تو پھر وہ اللہ کے ذمے ہوتی ہے، اللہ کو کوئی مجبور کر کے اللہ کے ذمے کچھ نہیں بنا سکتا۔ معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے جو ہے وہ بندوں کے اعمال کا بدلہ دینا یہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، بندہ کوئی نیک عمل کرے تو اللہ کے ذمے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بدلہ دے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ خود اپنے ذمے کوئی چیز لگا لیں تو لگا لیں، کسی کا عمل اللہ کے ذمے کچھ نہیں لگا سکتا، کسی کا کوئی کام یا کسی کا کوئی فعل یا کسی کی کوئی بات وہ اللہ کے ذمے کچھ لگا سکنے والی نہیں ہے۔ یہ معتزلہ تو یہ جسارت کر لیتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت یہ جسارت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے ذمے کچھ لگائیں۔ بہرحال اللہ خود اپنے ذمے کوئی چیز لے تو پھر وہ اللہ کے ذمے اللہ نے خود لے لی ہے۔ تو نبیوں کو اجر دینا اللہ نے خود اپنے ذمے لیا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قالو، کہنے لگے کہ کیا ہم تیری بات مانیں اور جبکہ تیری تو پیروی رذیل لوگ کر رہے ہیں، گھٹیا لوگ کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ کر رہے ہیں۔ کالا یعنی ہم تو چودھری لوگ ہیں، تیری پیروی کرنے والے یہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا، کوئی جوتی گانٹھنے والا، کوئی کپڑے سینے والا، یہ لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں نے تیری بات مانی ہے، ہم بھی تیری بات مانتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کے جو بھی کوئی کام ہے نا، کوئی چھوٹا کام کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، میرا علم اس سے متعلق نہیں ہے، ان کا حساب جو ہے وہ میرے رب کے اوپر ہے، اگر تم کو سمجھ ہو۔ باقی جو تم سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں تو میں ان کو ہٹا دوں اور تمہیں میں اپنی مجلس میں لے آؤں تو پھر تم ایمان لاؤ گے نہ۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں تم مومنوں کو اپنی مجلس سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوں۔ تم ان کو چھوٹے سمجھتے ہو، میری نگاہ میں وہ چھوٹے کوئی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ چھوٹے کوئی نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس کھول کے ڈر سنانے والا ہوں، انہوں نے میری مان لی ہے، تم نے نہیں مانی تو تم دفع ہو جاؤ، ان کو تو میں نہیں ہٹا سکتا۔ قالوا لئن لم تنتہی، وہ بدبخت کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے نوح تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے، تو سنسار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پتھر تو ہم پہلے بھی تیرے اوپر مارتے ہیں، روز مارتے ہیں، لیکن تجھے بے ہوشی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر تو باز نہ آیا تو اب ہم مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ دھمکی دینے لگے۔ جب یہ دھمکی دے دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال ربی،
فرمایا کہ عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، بس فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان فیصلہ، اور مجھ کو نجات دے، میرے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دے۔ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی ایک بھری ہوئی کشتی میں، بھری ہوئی کشتی کے اس کے اندر صرف انسان ہی نہیں تھے، جانور پرندے وغیرہ بھی تھے، ان کا چارہ وغیرہ بھی تھا، تو ایک بھری ہوئی کشتی تھی۔ پھر ہم نے بعد میں باقیوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں نشان ہے اور اکثر ان کے مانتے کوئی نہیں، بے شک تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ تو العزیز الرحیم یہاں پر بھی آیا ہے، ہر واقعہ کے بعد آ رہا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے بھی بظاہر صرف ایک نبی کی تکذیب کی، حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا، تو ہود علیہ السلام ان کے نسبی لحاظ سے بھائی ہیں، الا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں رسول ہوں، ایمانتی ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت، میرا اجر جو ہے وہ تو جہانوں کے رب پر ہے۔ یہاں پر بھی رب العالمین آ گیا جو کہ تبارک کے دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ کیا تم بناتے ہو ہر ٹیلے کے اوپر ایک نشان کھیلنے کے لیے، اور تم نے بنائے ہیں کئی کاریگریاں تاکہ تم اس کے شاید کہ تم نے ان میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، لمبے لمبے ستونوں والی عمارتیں بناتے ہو، بڑے بڑے قلعے بناتے ہو، تم ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہ جاؤ گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑ کرتے ہو تو جبر والی پکڑ کرتے ہو، ظلم والی پکڑ کرتے ہو، کسی علاقے پہ حملہ کرتے ہو تو ان کے بچوں اور بوڑھوں تک کو جو ہے وہ تہہ تہہ کر دیتے ہو، تو ظلم کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس سے کہ جس نے تم کو دی ہیں وہ نعمتیں جو تم جانتے ہو، اس نے تم کو چوپائے بھی دیے ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، باغات بھی دیے ہیں، چشمے بھی دیے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، کہنے لگے، برابر ہے ہم پر کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت نہ کرنے والوں میں سے ہو، یعنی ماننا ہم نے کوئی نہیں ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پہلوں کی ایک عادت ہے، یہ نہیں ہے مگر صرف پہلوں کی ایک عادت، اور ہم کو تو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے حضرت جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشان ہے، اور اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے زبردست ہے، مہربان ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، دلیل نقلی نمبر 5۔ کذبت عاد المرسلین کے نیچے دلیل نقلی نمبر 4 شاید میں لکھوانا بھول گیا ہوں۔ کذبت عاد المرسلین کے نیچے دلیل نقلی نمبر 4، اور یہاں کذبت ثمود المرسلین کے نیچے دلیل نقلی نمبر 5۔ تکذیب کی سمودیوں نے رسولوں کی، حالانکہ بظاہر انہوں نے بھی صرف ایک رسول حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی ہے۔ جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، حضرت صالح علیہ السلام ان کے نسبی بھائی ہیں، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو، میں تمہاری طرف رسول ہوں، مانتی ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت جو ہے وہ جہانوں کے رب کے اوپر ہے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ، باغوں کے اندر اور چشموں کے اندر اور کھیتیوں کے اندر اور کھجوروں کے اندر کہ جن کے خوشے نرم ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے ایسے گھر کے جو تکلف والے ہیں۔ قوم عاد جو ہے وہ لمبے لمبے ستونوں والے گھر بنانے میں ماہر تھے، اور قوم سمود جو ہیں تو یہ پہاڑوں کو کھود کھود کے اندر گھر بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور نہ بات مانو حد سے بڑھنے والوں کی، وہ کہ جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں اور وہ اصلاح کوئی نہیں کرتے۔ قالو، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک تیرے اوپر تو جادو ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ایسا جادو ہوا ہے کہ تیرے دماغ معاذ اللہ جو ہے اس پر اثر ہو گیا، تب تو ایسی باتیں کرتا ہے۔
تو کسی نبی کے اوپر ایسا جادو بہرحال کبھی نہیں ہو سکتا جس سے دماغ پر اثر ہو. جو جسمانی بیماری جو ہے جادو کے ذریعے وہ نبی کے اوپر ممکن ہے، لیکن دل و دماغ پر اثر نہیں ہو سکتا. ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہماری طرح کا بشر، پس لے آ کوئی نشان اگر تو سچوں میں سے ہے. حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی پینے کی ایک باری ہے مقرر دن کی، اور اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا کہ پھر تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. لیکن انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. پھر اس کے بعد وہ ندامت کرنے والے ہوئے، لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں جب اللہ کا عذاب آ چکا. عذاب نے ان کو پکڑ لیا، بے شک اس میں البتہ نشان ہے، اور اکثر ان کے ایمان والے کوئی نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، مہربان ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، دلیل نقلی نمبر 6. دلیل نقلی نمبر 6. قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا دیا، بظاہر ایک رسول کو، لیکن دعوت کے لحاظ سے سارے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان سب کے متعلق میں نے ساتھ ساتھ کہا کہ نسبت کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے بھائی تھے. لیکن قوم لوط جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسبی بھائی، ان کے ساتھ نسبی رشتہ داری کوئی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کنعان کے علاقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی ہے. کچھ عرصہ ملک شام گئے ہیں، شام کے بعد فلسطین آئے ہیں. فلسطین کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چند دن کے لیے گئے ہیں. اس سفر میں کیا حضرت لوط ساتھ ہیں یا نہیں، اس کا کوئی تاریخی شاہد کوئی نہیں ملتا. غالب خیال ہے کہ اس سفر میں لوط علیہ السلام ساتھ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ساتھ ہوں، برحال کوئی شہادت نہیں ملتی. بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین آئے ہیں، اور پھر اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کا ان کا ساتھ ہونا وہ دوبارہ ثابت ہے کہ لوط علیہ السلام ان کے ساتھ دوبارہ کچھ عرصہ رہے ہیں. ہیبرون کے علاقہ کے اندر اس وقت رہے ہیں، کچھ عرصہ اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے علاقے تقسیم کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم یہی ہوا کہ آپ نے ہیبرون کے علاقہ میں ہی دعوت دینی ہے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کو جو ہے وہ دوسرے علاقے کی طرف بھیجا گیا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف ان کو بھیجا گیا. اب یہ سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں پر شادی ہوئی تھی اور سسرالی لحاظ سے وہ جو ہے وہ تعلق ان کے ساتھ بنا، تو یہاں پر ان کے بھائی ہیں تو سسرالی بھائی مراد ہوں گے. اچھا جی، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے رسول و امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کے اوپر کوئی تم سے اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو میرے جہانوں کے رب پر ہے. اتاتون الذکرانہ، کیا تم آتے ہو لڑکوں کی طرف جہان میں سے، یعنی باقی جہان والے جو ہیں وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے بدبختی والی، تم جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. میں نے غالباً پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ جو بدفعلی والا کام ہے اس کو لواطت کہنا یہ بالکل غلط ہے، اور جو اس کا کرنے والا مرتکب ہے اس کو لوطی کہنا یہ بالکل غلط ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات ساری زندگی اس کام سے روکتے رہے، اور ہم نے اس گناہ کا نام بھی جو ہے وہ ان کے نام سے جو ہے وہ ماخوذ بنا لیا، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے. اس کو اغلام بازی کہا جا سکتا ہے، مرتکب کو اغلام باز کہا سکتا ہے، لونڈے بازی یا لونڈے باز کہا جا سکتا ہے، یہ بدفعلی اور بدفعل کہا جا سکتا ہے. لواطت اور لوطی کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے. 15 منٹ اصل میں جو ہے نا وہ صبح لیٹ شروع ہے، 9 بجے شروع ہے. چلو ٹھیک ہے، پڑھائیں جی 15 منٹ اور انشاءاللہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے، ہاں جی. اچھا جی، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہ ڈرتے نہیں ہو،
میں تمہارے پاس رسول ہوں مانگتی، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو جہانوں کے رب پر ہے، کیا تم لڑکوں کی طرف آتے ہو دوڑتے ہو جہان والوں میں سے، اور تم چھوڑتے ہو کہ جو تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تمہارے رب نے، تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے لوط تو ہم تجھے تو ہوگا تو نکالے ہوا میں سے۔ کالا، لوط علیہ السلام نے کہا میں تو تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں، اے میرے رب نجات دے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والے ساروں کو بھی نجات دی، سوائے اس کی بیوی کو کہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی، کیونکہ یہ بیوی جو ہے اس کا عقیدہ درست نہیں تھا تو یہ انہی کے ساتھ رہی۔ پھر ہم نے تباہی ڈال دی باقیوں پر، دوسروں پر، اور ہم نے ان کے اوپر برساؤ کیا ایک برا برساؤ۔ اچھا جی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برساؤ کیا ایک برساؤ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، برا ہوا وہ برساؤ ڈرائے ہوئوں کے اوپر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشان ہے، اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ تو یہ العزیز الرحیم جو ہے ہر واقعہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، دلیل نقلی نمبر 7، دلیل نقلی نمبر 7، ایکا والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، یہاں پر اللہ نے اخوہم کا لفظ کوئی نہیں استعمال کیا، نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، ہود علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، صالح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، ان سب کا نسبی تعلق تھا۔ لوط علیہ السلام کا نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن صرف سسرالی تعلق ہے، تو پھر بھی اللہ نے اخوہم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جو ہے شعیب علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے یہ اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام دو علاقوں کی طرف بھیجے گئے، ایک مدین اور دوسرا ایکا۔ ایکا جو ہے یہ جو موجودہ تبوک ہے سعودی عرب کا علاقہ، تو تقریباً وہی علاقہ جو ہے وہاں پر ایکا کی بستی آباد تھی، اور مدین جو ہے وہ اس سے آگے جہاں پر خلیج عقبہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے کونے پر جو ہے اس جگہ پر مدین تھا۔ بہرحال قریب قریب ہی ہیں۔ مدین کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت اردن میں آتا ہے، اور ایکا جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو علاقوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جس وقت شعیب علیہ السلام کا مدین کی طرف نسبت کر کے ذکر ہوتا ہے نا، تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہاں پر اخ کی نسبت ہو جاتی ہے، لیکن جب ایکا کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ نسبت نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ مدین والے وہ نسبی رشتہ دار تھے، اس لیے وہاں پر اخاہم جو ہے وہ کہہ دیا۔ ان کے ساتھ نہ نسبی تعلق ہے نہ سسرالی تعلق ہے، ایکا والوں کے ساتھ صرف اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن نہ نسبی تعلق نہ سسرالی، تو اس لیے ان کے لیے اخوہم نہیں کہا۔ اور دوسری بات جو ہے، جو کہ زیادہ بھاری بات ہے اور بڑی بات ہے، وہ یہ کہ ایکا جو ہے، ایکا اصل میں 10 درختوں کا ایک جھنڈ تھا، جس درختوں کے جھنڈ کی وہ پوجا کرتے تھے لوگ۔ تو درختوں کا جو وہ جھنڈ تھا اس کی پوجا کرنے کی وجہ سے علاقے کو بھی ایکا کہا جاتا تھا۔ اصل میں وہ درختوں کے جھنڈ کا اصل نام تھا یہ۔ اب وہ درختوں کا جھنڈ جو ہے وہ ان کی پوجا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب لفظ اصحاب الایکا، ایکا والے یعنی اس درخت کی پوجا کرنے والے، ایک معنی یہ کہ اس علاقے کے اندر رہنے والے، اور دوسرا بن جاتا ہے اس درخت کی پوجا کرنے والے۔ تو اب شعیب علیہ السلام کو اگر ان کا بھائی کہا جائے تو گویا کہ شرک کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف بھی بن جائے گی کہ درخت کی پوجا کرنے والوں کے بھائی۔ تو بھائی تو ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ کاموں میں شریک ہوتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کی طرف بھی نسبت شرک والی بن جاتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ باقی بھی اگرچہ قومیں مشرک ہیں، لیکن ان کا جو نام ہے نا، تو کم از کم نام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شرک کی آمیزش موجود ہو۔
لفظ عاد یا لفظ سمود، اس کے اندر نام کے اندر شرک نہیں پایا جاتا. یہ ایکا کے نام میں چونکہ شرک پایا جاتا ہے تو اس لیے یہ نسبت جو ہے وہ اللہ نے جو ہے گوارا نہیں کی شعیب علیہ السلام کے لیے. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس رسول ہوں، ایمانتی ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر جو ہے وہ تو جہانوں کے رب پر ہے، ماپ اور تول کو پورا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ قوم شعیب جو ہیں ان کے ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ ماپ تول کے اندر کمی کرنا تھی. ایک بہت بڑے تجارتی علاقے کے اوپر تھے یہ قوم شعیب والے جو ہے نا. ایک چوراہا بنتا ہے، مدین جو ہے اس چوراہے پر تھا. ادھر جنوب کی سمت سے یمن کی طرف سے جو تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے ہیں وہ اس علاقے سے گزرتے ہیں. ادھر مصر سے عراق کی طرف جو تجارتی قافلے جاتے ہیں وہ بھی اس علاقے سے گزرتے ہیں. یوں کر کے یہ چوراہا بنتا ہے. جب یہ چوراہا بنتا ہے اس کے اوپر ہیں اب یہ چاروں بڑے علاقوں کی تجارت جو ہے اس کا یہ ایک مرکز ہے. ادھر سے یمن سے آ کر کسی نے اگر عراق جانا ہے، کسی نے اگر شام جانا ہے، کسی نے مصر جانا ہے، اسی چوک سے جو ہے وہ رستہ مڑنا ہے. جو عراق سے چلنے ہیں انہوں نے باقی 3 علاقوں میں اسی چوک سے مڑنا ہے. شام والوں نے اسی چوک سے مڑنا ہے، مصر والوں نے اسی چوک سے مڑنا ہے. اس لیے ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بنا ہوا تھا. جب تجارتی مرکز بہت بڑا بن جائے نا تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوشحالی بھی بہت آ جاتی ہے. تو لیکن جب خوشحالی زیادہ آتی ہے تو بدبخت لوگوں کا لالچ بھی بڑھ جاتا ہے. تو پھر یہ لالچ ان کا بڑھ گیا اور یہ ماپ تول کے اندر کمی کرنے لگے. چیزیں خریدتے بھی تھے، چیزیں بیچتے بھی تھے. خریدنے کے لیے انہوں نے جو باٹ رکھے ہوتے تھے وہ وزنی ہوتے تھے. کسی سے چیز لینی ہے، کہنے کو وہ 1 کلو کا ہی ہے لیکن وہ باٹ جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے تاکہ چیز زیادہ میرے پاس آ جائے. دینے کے لیے بھی وہ کہنے کو مثلا 1 کلو کا ہی ہے لیکن وہ ہلکا ہوتا تھا تو نظر بچا کے باٹ تبدیل کر دیتے اور ہلکا باٹ لے کے تو اگلے کو سودا دیتے. تو اس طرح جو ہے ماپ تول کے اندر کمی کے مرتکب ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ ماپ اور تول میں کمی کرو، اچھا پوری کرو ماپ کو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ترازو انصاف کے ساتھ سیدھی رکھو. لوگوں کے لیے ان کی چیزیں گھٹاؤ نہیں، زمین کے اندر فساد بھی نہ پھیلاؤ. یہ لوگوں کو چونکہ ایک تجارتی شاہراہ پر تھے، یہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے تو اس سے بھی کہا کہ فساد نہ کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، ڈرو اس اللہ سے کہ جس نے تم کو بنایا اور پہلے لوگوں کو بھی بنایا. کہنے لگے انما انت من المسحرین، معاذ اللہ تیرے اوپر تو جادو ہو گیا ہے، جادو کے ذریعے معاذ اللہ تیرے دماغ پر اثر ہو گیا، تو ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے. تو ایسا جادو کسی نبی پر نہیں ہو سکتا جس میں دماغ پر اثر ہو. وما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہماری طرح کا بشر، ہم تو نہیں گمان کرتے مگر یہ کہ تو جھوٹا ہے. فاسکت علینا، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاسکت علینا کسفا من السماء، گرا دے ہمارے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا اگر تو سچوں میں سے ہے. فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. پس انہوں نے تکذیب کی
حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کو پکڑ لیا سائے کے دن کے عذاب نے۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، تحقیق وہ تھا ایک بڑے دن کا عذاب۔ سائے کے دن کا عذاب یہ کہ شدید گرمی تھی، اور اس حالت کے اندر ایک بادل آیا، اور بادل کے نیچے یہ جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن اس بادل سے آگ برسنی شروع ہو گئی اور اس میں یہ ہلاک ہوئے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشان ہے، اور اکثر ان میں سے ایمان والے کوئی نہیں۔ بے شک تیرا رب البتہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں ڈر سنانے والے۔ واضح عربی زبان کے اندر ہے، واضح عربی زبان کے اندر ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کی بنا کے لا نہیں سکتے کتاب، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن حکیم جو ہے، یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ اس کی ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے صحیفوں میں اس کی بشارت موجود ہے، دوسری مراد یہ کہ جو عقائد پہلے صحیفوں میں بیان ہوئے تھے وہی اس کے اندر بھی بیان ہو رہے ہیں، تو ان کے مضامین جو ہیں وہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھے۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا ان کے لیے یہ نشان کافی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ کئی بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ بھی اس کو جان رہے ہیں، یعنی وہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ کئی بنی اسرائیل کے علماء وہ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کے علماء نے سابقہ کتابوں میں پیشین گوئیاں پڑھی ہیں، تو پھر وہ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو یہ نشان ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو کسی عجمی کے اوپر بھی اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ عجمی ان کے اوپر پڑھتا، تو مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، انہوں نے ایمان تو پھر بھی قبول کوئی نہیں کرنا تھا۔ وہ ایک شبہ ڈالتے تھے کہ یہ قرآن حکیم اکٹھا نازل نہیں ہو رہا، یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ لے کے آ رہا ہے، تو یہ خود عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، تو خود اپنے پاس سے بنا کے لے آتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کسی عجمی کی زبان سے بھی جاری کر دیتے نا، تو ان بدبختوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ آج یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے، تو اگر کسی عجمی کی زبان سے جاری ہوتا تو انہوں نے پھر کوئی اور بہانہ کر دینا تھا۔ اصل میں تو ان کی فطرت بری ہے، سرشت بری ہے، انہوں نے ماننا کوئی نہیں تھا۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اس طرح ہم نے داخل کی ہے یہ تکذیب مجرموں کے دلوں کے اندر کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ پس وہ دردناک عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا جبکہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اچھا جی، پھر کہنے لگے کیا ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کو پھر جلدی مانگتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ، بلا دیکھ تو اگر ہم کو کئی سال تک بھی فائدہ دے دیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو کام نہیں آئے گا ان کو جو ان کو نفع دیا گیا۔ یعنی کئی سال تک بھی ان کو مہلت دے دی جائے نا تو ماننا ان بدبختوں نے پھر بھی کوئی نہیں، تو اس لیے ان کو جو نفع دیا کئی سالوں تک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر یہ کہ اس کے لیے آئے ڈر سنانے والے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں کہ بغیر کسی کو سمجھائے جو ہے اس کے اوپر عذاب لے آئیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس کو لے کر نہیں آئے۔ یہ ایک اور شبہ کا جواب، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی جن شیطان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ان کو پڑھاتا ہے اور یہ وہی سمجھ کے اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شیطانوں کا کلام اس طرح کا خوبصورت کلام کبھی ہو سکتا ہے، شیطانوں کا کلام اس طرح کا نیکی کی طرف چلانے والا کلام کبھی ہو سکتا ہے۔ شیاطین اس کو لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی ان کے لیے یہ مناسب ہے، نہ ان کی یہ طاقت ہے، نہ وہ اس طرح کا کلام لا سکتے ہیں۔ وہ تو شیطان ہے، وہ اگر کوئی کلام لائیں گے تو برا کلام لائیں گے، اور نہ ہی ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اتنا معجزانہ کلام لے آئیں کہ جس کی کوئی مثال بھی نہ بنا سکے۔
بلکہ وہ شیطانوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ تو سننے سے بھی روکے جا رہے ہیں کہ پہلے جو ہے یہ شیطان آسمانوں کی طرف جاتے تھے، فرشتوں سے کوئی نہ کوئی باتیں سن کے تو کاہنوں کے پاس آ کے ان کو بتا دیتے تھے، اور کاہن ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور اندازے ملا کے تو بڑی بڑی پیشین گوئیاں کرتے تھے۔ تو دیکھتے نہیں کہ آج کل وہ کاہنوں کا کاروبار ٹھپ ہوا پڑا ہے، کیونکہ اب شیطان اوپر سے سن کر کچھ نہیں آ پا رہے۔ جب سے وہی قرآن حکیم کی نازل ہو رہی ہے تو شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے اوپر سے پتھر مارے جاتے ہیں، اور یہ بغیر جو ہے وہ کچھ سنے واپس ناکام آتے ہیں۔ تو یہ تو سننے سے بھی آج کل روکے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کاہنوں کے کام بند نظر آ رہے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار، اگر تو پکارے گا تو پھر عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ڈرا اپنے گھر والوں کو، قریبیوں کو، اپنے قریبی خاندان کو، اور اپنے بازو جھکا کے رکھ اس کے لیے کہ جو تیری پیروی کرے ایمان والوں کی میں سے، یعنی اس کے ساتھ نرمی کر۔ پھر اگر وہ تیری بات نہ مانے تو کہے کہ میں تو بری ہوں اس سے کہ جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، وہ پیچھے بار بار العزیز الرحیم کو ثابت کیا جاتا رہا مختلف واقعات کے اندر، اور اب کہا کہ جو عزیز الرحیم ہے اس کے اوپر اے نبی توکل کرنا چاہیے۔ پچھلی صورت میں کہا گیا تھا کہ جو الحی القیوم ہے، الحی الذی لا یموت ہے، اس کے اوپر توکل کریں، اور وہی العزیز الرحیم ہے اس کے اوپر توکل کریں۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو کہ دیکھتا ہے جب تو اٹھتا ہے، وتقلبک، اور جب تو چلتا پھرتا ہے، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ واللہ، آیت مبارکہ کا مفہوم جو بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی راتوں کو تو اٹھتا ہے اور راتوں کو اٹھ کے علاقے کے اندر گشت کرتا ہے، سجدہ ریز لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تیرے صحابہ کرام کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ کئی سارے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بھی گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے بھی گزرے۔ صبح حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ رات کو میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا تو آپ بڑی پست آواز سے جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو سنانا تھا نا، تو اللہ تو پست آواز سے بھی سنتا ہے، تو میں پست آواز سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ بڑی ہی بلند آواز سے، بڑی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ کہا کہ میں جو سست لوگ ہیں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو ہنکار رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق تو تھوڑی سی آواز کو بلند کر دے، اتنی پست بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ بہت ہی زیادہ اونچا بول رہے تھے، اتنی بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا پست کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ گشت وغیرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دن کے وقت مجھے معلوم نہ ہو کہ اشریوں کے خیمے کہاں ہیں تو رات کو مجھے پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو سفر وغیرہ میں کسی جہاد وغیرہ کے سفر میں نکلتے ہیں نا، خیمے لگائے جاتے ہیں۔ اب جس وقت خیمے لگائے گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اشریوں کے خیمے کہاں لگائے گئے ہیں، لیکن رات کو جس وقت میں چلتا ہوں نا ان کے درمیان، خیموں کے درمیان، تو اشریوں کی خوبصورت آواز جس کے اندر وہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اشریوں کے خیمے جو ہیں وہ اس جگہ پر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راتوں کو جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ چکر لگایا کرتے تھے، صحابہ کرام کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو موسیٰ رات کو تو بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا تھا، تو میں باہر جو ہے وہ سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تجھے تو حضرت داود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی سرنگیوں میں سے ایک سرنگی دی گئی ہے، یعنی جس طرح ان کی آواز بڑی خوش الحان تھی اس طرح تیری آواز بھی بڑی خوش الحان ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ میں تو ایک اپنے عام انداز کے اندر تلاوت کر رہا تھا، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا نا کہ آپ باہر سن رہے ہیں تو پھر تو میں اور زیادہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتا۔ تو اشعریوں کی آواز فطری طور پر جو ہے وہ کافی خوبصورت تھی۔ تو بہرحال
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کے صحابہ کرام کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اصل میں تو وہی مراد ہے، لیکن میں نے ایک دن پہلے بھی ایک بات ذکر کی تھی کہ امام سیوطی رحمہ اللہ اگرچہ بہت بڑے امام ہیں اور بڑی ان کی بہترین تحقیقات بھی ہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ پر کچھ کمزوری بھی آ جاتی ہے، اور کمزوری جو آئی بھی نا تو وہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، کہ محبت کا جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے جوش ہوا، تو ان کے دل میں ایک بات آئی اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کے اندر کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے پھر انہوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو بھی جو ہے نا وہ چچا کہنا شروع کر دیا، تو وہ ایک خرابی بھی ہو گئی۔ اصل میں معاملہ خلوص کے ساتھ ہی تھا ان کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جو ہے وہ شرک سے پاک قرار دینا چاہتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ اللہ، جب تو اٹھتا ہے تب بھی ہم تجھے دیکھتے ہیں، اور جب تو پشت در پشت چلتا آ رہا ہے، نسل در نسل نطفے کی شکل میں اگلے میں منتقل ہوتا آ رہا ہے، تو سجدہ ریز لوگوں کے درمیان ہی تیرا جو ہے وہ مسلسل چلنا ہم نے آج تک دیکھا ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ تھے کہ جن کی پشتوں سے ہوتے ہوتے تو آیا ہے۔ تو وہ یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں، لیکن بہرحال استدلال جو ہے یہ درست نہیں بنتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے باپ آزر کا مشرک ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، اور ان کو اس کو چچا قرار دینا تو یہ قرآن حکیم کی صراحت کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر ابیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، وہ کہتے تھے نا اس کے ساتھ کوئی شیطان لگا ہوا ہے، تو معاذ اللہ، تو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کن پر آیا کرتے ہیں؟ شیطان تو آتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار کے اوپر، وہ لا ڈالتے ہیں کوئی سنی ہوئی باتیں اور اکثر ان کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو شعراء ہیں، یہ ایک اور جو ہے شبہ کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے کہ طبیعت شاعرانہ ہے تو اس لیے یہ کلام بنا بنا کے لے کے آ رہا ہے، تو شاعر ہے۔ تو کہا کہ نہیں، شاعر نہیں ہے، شاعر جو ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اس نبی کے پیچھے جو ہیں وہ تو عظیم صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایک عظمت بیان ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو نا کہ اس کے پیچھے چلنے والے تو صدیق جیسے ہیں، فاروق جیسے ہیں، عثمان جیسے ہیں، علی جیسے ہیں، اس طرح کے لوگ کیا شعراء کے پیچھے چلتے ہیں؟ تو یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، تو ان کی عظمت سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تو دیکھتا نہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ ہر وادی کے اندر سر مارتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ بڑے بڑے مبالغے جو ہے وہ شاعر حضرات جو ہے وہ کر دیا کرتے ہیں۔ شاعری جو ہے، اچھی شاعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کی ہے، یہ نہیں کہ شاعری جو ہے وہ ساری جو ہے اس کی نفی ہے۔ یہاں پر بھی آگے آ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر شعراء میں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کا کہ جو ان پر ظلم ہوا، یعنی جہاد بھی وہ کرتے ہیں، اور وہ عنقریب جان لیں گے ظالم کہ کس کروٹ وہ الٹتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر استثناء بھی ہوا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد حضرت حسان ابن ثابت ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھ کے ان کی شاعری سنتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہو گیا۔ جس وقت مشرکین کی طرف سے
شیروں کی شکل میں حجب کی جاتی تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ شیر پہنچتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہتے تھے کہ ان کا جواب دو شیروں کی شکل میں، اور حضرت حسان فی البدی جو ہے وہ شیروں کی شکل میں جواب دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر سے نیچے اتر آتے تھے اور ان کو ممبر کے اوپر بٹھاتے تھے۔ تو اگر ہر قسم کا شعر ہی برا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کیسے کریں؟ صدیق اکبر تک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ اوپر بیٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے ان کی کوئی بات سن رہے ہو، یہ واحد حضرت حسان کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تو شاعری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا ہے۔ شاعر کا اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کا کوئی شعر یاد ہے، شاعر کا نام لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے شعر سنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کوئی اور شعر یاد ہے، میں نے پھر سنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید پوچھتے گئے، تو صحابی کہتے ہیں کہ اس راستے میں میں نے اسی شاعر کے 100 شعر سنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر شعر جو ہے وہ بہت بری چیز ہو تو ایک ہی شاعر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے ایک سفر کے اندر 100 شعر کیوں سنتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ کہ وہ شاعر کافر تھا، ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، لیکن کافر ہونے کے باوجود اس کی شاعری ساری توحیدی ہے، توحیدی شاعری ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، ملاقات بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی اس کو، ایمان اس نے قبول نہیں کیا، پکا توحیدی ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا کہ یہ نبی ہمارے قبیلے سے نہیں آیا، صرف یہ تعصب اس کو مار گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس نے قبول نہیں کیا اور شاعری اس کی ساری توحیدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اشعار مومن ہو گئے ہیں، دل اس کا کافر رہا ہے، تو اس کی تعریف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اچھے اشعار جو ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو یا صحابہ کرام کی تعریف ہو، تو اچھے اشعار جو ہیں وہ اچھی چیز ہیں، اور جو برے اشعار ہوں جن کے اندر بے حیائی ہو، فحاشی ہو وغیرہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ممنوع ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔